الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. التفسیر یا التفسیر الموضوعی. قرآن کریم میں بہت سارے موضوعات ہیں. ان سارے موضوعات کو اساسی طور پہ ہم 4 یا 5 نقاط میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا موضوع جس پہ قرآن کریم نے بحث کی وہ ہے عقائد. دوسرا ٹاپک جس پہ قرآن کریم نے بحث کی وہ ہیں عبادات. تیسرا موضوع معاملات. چوتھا موضوع ہے اخلاق. اور 5واں موضوع ہے تاریخ. التاریخ جس میں پچھلے قوموں کی تاریخ، دنیا کی تاریخ، کون کی تاریخ، آسمان کیسے بنائی گئی، کب بنائی گئی، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. یہ جو عقائد ہے، عقائد کو پھر ہم 2 موضوعات میں تقسیم کر سکتے ہیں: عقائد اسلامیہ اور عقائد واہیہ، یعنی غیر اسلامی، جس میں شرک وغیرہ، آواگمن کا عقیدہ، دوسرے مذاہب کے جو غیر اسلامی مذاہب تھے ان لوگوں کے جو عقائد ہیں ان کا تذکرہ ہوا ہے. عقائد اسلامیہ میں ایمانیات ہیں. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ ایمانیات میں ارکان ایمان ہے وغیرہ. اسی طرح سے عقائد پہ گفتگو ہوئی. عبادات میں عبادات واجبہ ہیں جیسے صلاۃ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ. عبادات تطوعیہ ہیں، نفلی نماز، نفلی صدقات وغیرہ، ان پہ گفتگو ہوئی. معاملات یہی ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. اخلاق کو ہم اس میں نہیں پڑھیں گے، تاریخ کو بھی نہیں پڑھیں گے، عبادات اور عقائد کو بھی نہیں پڑھیں گے. اگر آف لائن کلاسز ہوتی تو آپ کا شروع کیا جاتا عقائد سے. چونکہ آف لائن کلاسز ہے نہیں اور وقت بہت ہی شارٹ ہے، اس لیے عقائد عبادات کو چھوڑ دیا گیا اس بنیاد پہ کہ اس کی بہت ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہوں گے، آپ کے ذہن میں وہ بات ہوگی. معاملات پہ ہم نے گفتگو کی. معاملات بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ معاملات اقتصادیہ ہیں، معاملات اجتماعیہ ہیں، معاملات سیاسیہ ہیں. ان 3 معاملات میں سے ہم نے سب سے پہلے معاملات اقتصادیہ پہ گفتگو شروع کی. معاملات اقتصادیہ میں 2 چیز ہم پڑھیں گے: معاملات اقتصادیہ اور معاملات اجتماعیہ. معاملات اقتصادیہ میں ہم نے پڑھا، ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، سب سے پہلے ہم نے مال کی حقیقت، مال کی حقیقت پہ گفتگو کی. اس کے 2 پہلو تھے. نمبر 1 المال من الضروریات الخمس. دوسرا جو پہلو تھا المال سبب للفتنہ. ان 2 نقاط پہ گفتگو کی. اب اسی اقتصادیات کو ہم ذرا اوپر لکھ دیتے ہیں تاکہ جن موضوعات پہ ہم نے گفتگو کی ہے ان موضوعات کو آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکیں. یہ ہے معاملات مالیہ. ہاں شباب، معاملات مالیہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلا جو عنوان تھا وہ تھا حقیقت المال. حقیقت المال کے تئیں 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا. مال کے تعلق سے جو آیات وارد ہوئی تھی جو مال کی حقیقت کو بتلا رہی تھی. پہلا نمبر 1 من الضروریات، ان آیات کا دراسہ کیا جو یہ بتلا رہی تھی کہ مال ضروریات 5 میں سے ایک ہے. دوسرے نمبر پہ
وہ آیات تھی جو یہ بتلا رہی تھی کہ مال سبب للفتنہ ہے۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوئے ملکیت۔ دوسرا موضوع، یہ پہلا موضوع تھا معاملات مالیہ، یہ ہمارا اصل موضوع ہے، اس کا فرعی عنوان تھا حقیقت المال، اور دوسرا فرعی عنوان تھا الملکیہ۔ الملکیہ پہ ہم نے گفتگو کی، سب سے پہلے اس 3 حصوں میں گفتگو کی، یہاں ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 1، حقیقت الملکیہ، عند الاشتراکیہ، اشتراکیت یعنی سوشلزم کے نزدیک ملکیت کا کیا تصور ہے، حقیقت الملکیہ عند الراسمالیہ یعنی کیپٹلزم کے نزدیک ملکیت کا کیا تصور ہے، اس کے بعد حقیقت الملکیہ عند الاسلام۔ پھر جب ملکیت کی حقیقت اسلام کے نزدیک ہم نے پڑھنی شروع کی اور ان آیات کا دراسہ کیا، ان آیات کو اکٹھا کیا جو ملکیت پہ دلالت کرتی تھیں شرعیت اسلامیہ میں، تو اس موضوع کو ہم نے منقسم کر دیا 2 پارٹ میں، الآیات الدالہ علی ملکیت اللہ، یعنی وہ آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں، ان کے بعد ہم نے دراسہ کیا ان آیات کا جو ملکیت الافراد پہ دلالت کرتی ہیں، ملکیت الافراد اور اشخاص پہ۔ ٹھیک ہے شباب، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوئے تیسرے عنوان کی طرف۔ ہمارا تیسرا عنوان تھا موارد مالیہ۔ ان آیات کو جب ہم نے اکٹھا کیا جو انسان کے دخل پر دلالت کر رہی تھی، یعنی انسان کہاں سے پیسہ لا سکتا ہے، کہاں سے اس کی انکم ہو سکتی ہے، کیسے کما سکتا ہے، تو موارد مالیہ پر جتنی بھی آیات وارد ہوئی تھی، جو بھی آیات موارد مالیہ پر دلالت کرتی تھی، ان کو جب ہم نے اکٹھا کیا تو ان آیات کو ہم 2 قسموں میں منقسم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم موارد مالیہ مشروعہ یا مباحہ، اس کے بعد موارد مالیہ محرمہ۔ ان 2 قسموں میں ہم تقسیم کر دیے ان آیات کو جو موارد مالیہ پر دلالت کرتی تھی۔ پھر اب ہم ایک ذیلی عنوان کی طرف منتقل ہوئے کہ وہ آیات جو مشروع اور مباح موارد مالیہ پر دلالت کرتی ہیں، ان آیات پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان ساری آیات کو بھی مختلف موضوعات میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ذیلی عناوین ہم قائم کر سکتے ہیں۔ لہذا اس میں سے ہم نے سب سے پہلے لیا البیع کو، البیع والتجارہ۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا ہے، موارد مالیہ مشروعہ میں ہم پڑھیں گے۔ پھر البیع والتجارہ پر جو آیات دلالت کرتی تھی ہم نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا، تو بیع و تجارت پر دلالت کرنے والی آیات کو بھی ہم مختلف موضوعات میں تقسیم کر سکتے ہیں، ذیلی عناوین قائم کر سکتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلا عنوان قائم کیا الاصل فی حکم البیع، یہ پہلا عنوان تھا۔ اس عنوان کے تعلق سے ہم نے ان آیات کا دراسہ کیا جو حکم بیع پر دلالت کرتی تھی کہ بیع کا اصل حکم کیا ہے۔ اباحت پر دلالت کرنے والی آیات کا ہم نے تذکرہ کیا اور اس کا دراسہ کیا۔ سمجھ گئے شباب؟ اس کے بعد دوسرا نقطہ تھا اسی میں الاشہاد، یعنی بیع کے وقت گواہوں کا قائم کرنا یا خرید و فروخت کے وقت اشہاد قائم کرنا، گواہوں کا مقرر کرنا، اس پہ بھی کچھ آیات دلالت کرتی تھی، ہم نے ان کا دراسہ کیا۔ تیسرا جو بیع کے تعلق سے نقطہ تھا وہ یہ تھا متى یحرم البیع المباح، کہ وہ بیع جو ہمارے لیے جائز ہے، کون سے ایسے اوقات ہیں، کون سے ایسے ازمنہ ہیں جن اوقات یا ازمنہ میں وہ بیع ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے، جو بیع ہمارے لیے حقیقت میں مباح ہے۔ یہ تیسرا ذیلی عنوان تھا۔ چوتھا ذیلی عنوان جو ابھی کل ہم نے پڑھا الحث علی البیع والتجارہ،
یعنی وہ آیات جو انسانوں کو ابھارتی ہیں خرید و فروخت پر، بزنس کرنے پہ، یہ ہم نے پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے پانچواں جو ذیلی عنوان ہے، وہ ہے المقادیر التی استخدمها القرآن الکریم۔ المقادیر مطلب ناپنے کا، تولنے کا، کاؤنٹنگ کرنے کا، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جسے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ یہی آج ہمارا موضوع ہے، المقادیر الشرعیہ التی استخدمها القرآن الکریم للبیع والشراء۔ بیع و شراء کے لیے قرآن کریم نے کون کون سے مقادیر کا استعمال کیا ہے، وہی ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک میں المقادیر الشرعیہ التی استخدمها القرآن الکریم للبیع والشراء، اب اس کو ذرا ہم اوپر لکھ دیتے ہیں، پھر منتقل ہوتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں شریعت نے استعمال کی ہیں۔ اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ کن کن موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے اور کیسے ہم تقسیم کر سکتے ہیں آیات کو موضوعات کے اعتبار سے۔ جو عنوان ہے البیع کے تحت، البیع والشراء کے تحت، یہ ہمارا اصلی عنوان ہے البیع والتجارہ۔ اس کا ذیلی عنوان، بہت سارے ذیلی عنوان تھے، 1 2 3 4، آج یہ پانچواں ذیلی عنوان ہے المقادیر الشرعیہ التی استخدمها القرآن الکریم للبیع والتجارہ۔ یہ ہمارا آج کا ذیلی عنوان ہے، رقم 5۔ اس کے تحت ہم دیکھیں گے، ان آیات کو اکٹھا کریں گے جن میں مقادیر کا ذکر ہے، جن میں کاؤنٹنگ کا ذکر ہے، جن میں تعداد کا ذکر ہے کہ بیع و شراء کے وقت کیسے معاملہ، یعنی بدلے میں کیا دیا جائے، کیسے ناپا جائے، کیسے تولا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان مقادیر پر دلالت کرنے والی آیات کو جب ہم اکٹھا کریں گے، ساری آیات ہمارے سامنے اکٹھا ہو جائیں گی، تو پھر ہم آسانی سے ان مقادیر کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ کن کن مقادیر کا شریعت نے، کن کن مقائیس کا شریعت نے استعمال کیا ہے۔ شریعت نے جن مقائیس کا یا قرآن کریم نے جن مقائیس کا استعمال کیا ہے بیع و شراء یا تجارت اور بزنس کے لیے، وہ سب سے پہلے ہے الکیل۔ الکیل، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم۔ الکیل، اس کے بعد ہے الوزن۔ الوزن، اس کے بعد ہے الساعہ، اس کے بعد ہے دراہم و دینار، یعنی اثمان، قیمتیں۔ سمجھے نا شباب؟ یعنی 4 قسم کے معایر کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے بیع و شراء اور تجارت کے لیے، سامان کی ادلا بدلی کے لیے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے کیل۔ کیل مطلب ماپنے کا آلہ، ماپنے کا آلہ، جیسے ذراع، گز، سینٹی میٹر، میٹر وغیرہ۔ اس کے بعد ہے الوزن، کلو گرام میں۔ الساعہ، ناپنے کے آلہ میں، جس کو ہم سیئی، پسیری وغیرہ وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اثمان، یعنی قیمتیں جو سونے اور چاندی کی شکل میں پائی جاتی ہیں، دینار اور درہم کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 معایر ہیں جن کو شریعت نے استعمال کیا ہے، قرآن کریم نے استعمال کیا ہے سامان کے مبادلہ کے لیے۔ اب ان آیات،
ان آیات کو پڑھیں گے جن میں تذکرہ ان 4 چیزوں کا آیا ہے۔ یہ کیسے ہم کو پتہ چلا؟ کیونکہ ان معایر پر دلالت کرنے والی آیات کو جب ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا تو یہ 4 چیزیں سامنے نکل کر کے آئی، لہذا انہی 4 چیزوں پر دلالت کرنے والی آیات کا تذکرہ ہم آگے کر رہے ہیں، یا آج نہیں کریں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کل کے یا یوم السبت کے درس میں انشاءاللہ ان 4 چیزوں کا ذکر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔